محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، گزشتہ بیان میں سورہ توبہ مکمل ہوئی تھی۔ سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ یونس میں توحید، رسالت، آخرت، ان تینوں مضامین پر بحث ہوگی، کیونکہ یہ سورت بھی مکی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں عقائد کے ثبوت میں مختلف دلائل پیش کیے جاتے ہیں، تو سورہ یونس میں توحید، رسالت، آخرت، ان تینوں پر مختلف دلائل کے ساتھ ثابت کیا جائے گا۔ یہ سورت پوری کی پوری 109 آیتوں پر مشتمل ہے اور 11 رکوع اس کے اندر ہے۔ آخر میں چل کر یونس علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ آیا ہے، اور وہ مضمون غالب ہے۔ اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ یونس رکھ دیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یونس علیہ السلام کا ہی بیان ہوگا، ایک جز جو زیادہ پسند ہے پورے کا نام وہی رکھ دیا گیا۔ اس کو مفسرین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تسمیۃ الکل باسم الجز، جز کو لے کر کل کا نام رکھ دینا۔ جیسے آپ رقبہ کہہ کر پورا انسان غلام مراد لیتے ہیں، رکوع کہہ کر کوئی نماز مراد لیتے ہیں، بس ایسے ہی یہاں پر اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے کیونکہ وہ مضمون غالب ہے۔ بقیہ اور بھی بہت سے مضامین اس کے اندر آئیں گے۔ جب کوئی سورت ختم ہوتی ہے اور نئی سورت شروع ہوتی ہے تو جس طرح دو آیتوں کے بیچ میں ربط اور تعلق ہوتا ہے، ایسے ہی ایک سورت ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہوتی ہے، ان کے درمیان بھی ایک گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ یہ مفسرین میں سے بہت کم لوگ گزرے ہیں، مفسرین میں سے بھی کم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ حضرت تھانوی کا دمخم ہے جو بیان کرتے ہیں ہر آیت کے درمیان ربط کیا ہے اور ہر دو سورت کے درمیان ربط کیا ہے۔ بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن جب غور سے آپ دیکھیں گے تو نظر آئے گا۔ اسی غور کے لیے ہم ہمیشہ دعوت دیتے ہیں کہ جٹ کے بیٹھیں، مل جل کے بیٹھیں، تاکہ ہم اور آپ کو درمیان میں کوئی مخل نہ ہونے پائے، اور جب بات درمیان میں مخل ہوتی ہے تو پھر ذہن بٹ جاتا، اور جب ذہن بٹ جاتا ہے تو دل میں بات اترتی نہیں ہے، یہاں وہاں چلی جاتی۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ طلب صادق ہو، اور جہاں سے ہمیں کچھ مل رہا ہے وہاں سے قربت جتنا بڑھائیں گے اتنا زیادہ ہمارے دل میں وہ بات آسانی سے آئے گی۔ اصول اور ضابطہ آئیے۔ سورہ توبہ کے آخر میں کہا گیا تھا غزوہ تبوک میں جو لوگ نہیں گئے ان کی توبہ قبول ہوئی بعد میں 50 دنوں کے بعد، اور غزوہ تبوک میں جانے کا اعلان ہوا تھا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، گویا طاقت کے زور پر جو باطل قوتیں ہیں ان کو دبانے کا حکم دیا گیا تھا۔ سورہ یونس میں چونکہ یہ مکی آیت ہے اور مکی دور میں قتال جہاد نہیں شروع ہوا تھا، بلکہ حکمت کے ساتھ دلائل کی بنیاد پر بات کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہاں توحید ثابت کرنا تھا جہاد کے ذریعے، یہاں توحید ثابت کرنا ہے دلائل کے ذریعے، یہ دونوں میں گہرا تعلق ہے۔ گویا سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اعتراضات کو جو بحیثیت رسول کے آپ پر کیے گئے تھے ان کو پیش کیا ہے۔ کسی نے کہا رسول ہونے کے لیے فرشتہ بھیجنا چاہیے تھا، انسان کی کیا ضرورت ہے؟ نقل کیا اللہ نے، اگر بستی میں انسان ہوتے تو انسان کی اصلاح کرنے کو انسان بھیجتے، بستی میں فرشتے ہوتے تو فرشتوں کی اصلاح کرنے کو فرشتہ بھیجتے۔ جن کو بھیجا جائے گا اور جن کی طرف بھیجا جائے گا دونوں میں کوئی نہ کوئی
یکسانیت، موزونیت، موافقت کچھ تو ہونا چاہیے. ہے انسانوں کی بستی، فرشتہ بھیج دیا. آپ کہتے کہ ہم فرشتے کی نقل کرنے پر قادر نہیں، فرشتے کو خواہش نہیں، فرشتے کو بھوک نہیں، اس کو پیاس نہیں، اس کو حاجت نہیں. فرشتہ نظر نہیں آتا، فرشتہ 1 منٹ میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتا، ہم اس کی نقل کیسے کریں؟ اگر فرشتے ہوتے انسان بھیج دیتے تو انسانوں کے لیے فرشتوں میں اور فرشتوں کے لیے انسانوں میں نمونہ نہیں بن سکتا، کیونکہ دونوں کے خواص، دونوں کے تقاضے، دونوں کی فطرت الگ الگ ہے. چونکہ بستی انسانوں کی ہے اس لیے انسانوں کے واسطے نمونہ انسان ہی بن کر آ سکتا ہے. یہ ہے پہلے رکوع میں عنوان آگے آ رہا ہے. کچھ لوگوں نے توحید کے دلائل کو سمجھنے کے لیے، توحید کیا چیز ہے؟ وحد اللہ، اللہ کو ایک جانو، یعنی اس کے ذات اور صفات میں اسے یکتا جانو، اس جیسا اور کوئی نہیں. اس کی ذات میں، اس کے صفات میں اس جیسا کوئی نہیں. اس تصور کا نام توحید ہے. تو سورہ یونس میں مختلف زاویے سے آپ محسوس کریں گے جو جو اعتراضات کیے گئے ہیں توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، ان تینوں کو ٹھوک بجا کر جواب دیا گیا ہے. آخرت پر کیا اعتراض ہو سکتے ہیں؟ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنا بڑا نظام ہے، اتنے کروڑوں انسان مر چکے، کیا پھر سے ان کو زندہ کرنا ممکن ہے؟ اب ظاہر بات یہ ہے کہ عقل محدود ہے اور اتنا بڑا سامنے فلسفہ رکھ دیا تو کیا کہے گی وہ؟ نہیں مشکل ہے، اتنی بڑی کائنات کو پھر زندہ کرنا مشکل ہے. اللہ نے اس آخرت کے عقیدے کو ثابت کیا ہے. جب پہلی بار مشکل نہیں تھا، دوبارہ مشکل کیسے ہے ذرا بتاؤ؟ زمین تھی؟ نہیں. آسمان تھا؟ نہیں. شمس و قمر تھے؟ نہیں. تم تھے؟ نہیں. تمہارا تقاضا تھا؟ نہیں. جب یہ کچھ نہیں تھا اب سب کچھ ہے. جب پہلی بار مشکل نہیں ہوا دوبارہ کیسے مشکل ہوگا؟ یہ ہے آخرت کا اس بات. اس طریقے سے اللہ نے تینوں چیزیں، توحید، رسالت، آخرت، ان تینوں کو جم کر دلائل سے تاکہ عقل میں انسان کے اتر جائے. بس شرط یہ ہے کہ دماغ پہلے سے بھرا ہوا نہ ہو، خالی الذہن ہو، یکسو ہو، حق کی تلاش میں سرگردہ ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سے بالکل نفسیات کے لحاظ سے لے کے چلتے ہیں. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کی انگلیاں پکڑ کر لے کے چلتا ہے اور ٹھوکروں سے بچاتا ہے، نشیب و فراز سے واقف کرتا ہے، اچھے برے سے واقف کرتا ہے، ٹھیک ایسے ہی یہ قرآن ہر انسان کی انگلیاں پکڑ کر رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے. ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی، بالکل جو درست راستہ ہوتا ہے. یہ ہے تمہیدی باتیں سورت سے پہلے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس سورت میں کیا آنے والا ہے. اس سورت کے مضامین سے یکسانیت. تو پہلی آیت میں اللہ نے الف لام را، الف لام را، 3 حرف، ان کو ملا کر پڑھنا جائز نہیں ہے. تمام ائمہ جو تجوید سے واقف ہیں اور ماہر ہیں سب نے یہی کہا ہے کہ ان کو کاٹ کاٹ کر بغیر ملائے الگ الگ پڑھنا ہے. الف لام را، اس کو ملا کر کوئی پڑھنا چاہے نہیں، غلط ہے، وہ الگ الگ پڑھنا ہے. اس الگ الگ پڑھنے کی وجہ سے اس کا نام حروف مقطعہ رکھا. حروف جو کاٹ کر پڑھے جائیں ان کو مقطعہ، جمع مقطعات. قرآن کریم میں تقریباً 14 سورتوں کے شروع میں ایسے الفاظ آئے ہیں، کہیں الف لام میم، کہیں الف لام را، کہیں کاف ہا یا عین صاد. مختلف سورتوں کے شروع میں جو آئے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان کے معنی بتائے نہیں گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان راز ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی پر بھی ظاہر نہیں کیا تاکہ انسان اس کے اندر سرگرداں رہے، تحدی اور چیلنج ہے. اگر اللہ کے نبی پر ظاہر کر دیا جاتا اور آپ نہ بتاتے تو لوگ کہتے کہ نبی نے کچھ بتایا کچھ چھپایا. یہ مختلف اقوال مفسرین کے ہیں، لیکن سیدھی سادھی بات یہ ہے
اللہ نے اپنے نبی کو بتایا یا نہیں بتایا ہم کو نہیں معلوم. ہم کو ہمارے نبی نے اس کا مطلب نہیں بتایا. کسی تابعی نے کسی صحابی نے ہم سے اس مطلب کو واضح نہیں کیا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس آیت کا کہیں بھی مطلب واضح نہیں کیا. لہذا دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے. جس کا جاننا ضروری سمجھا اللہ کے نبی نے بتا دیا، اور جس کا جاننا ضروری نہیں سمجھا اس کو آپ نے نہیں بتایا. جب ضروری نہیں سمجھا تو پھر ہمیں کھود کرید کر کے اس کا حاصل کرنا ضروری کیسے ہوگا؟ لہذا خاموشی بہتر ہے. یہ جمہور مفسرین کی رائے ہے. جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے. بڑے بڑے ائمہ تابعین ان کی مختصر یہی رائے ہے کہ جب نبی نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، صحابی نے اس کو واضح نہیں کیا، تابعی نے بتایا نہیں، تو ہمیں کھود کر احتمالات کی دنیا میں جا کر یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا، شاید یہ ہو، شاید وہ، ان احتمالات اور تعویلات میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا خاموشی ہمارے واسطے بہتر ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم. تلک یہ اشارہ کرتا ہے، اس میں اشارہ کہلاتا ہے. جیسے ذالکا مانے وہ اور تلکا مانے بھی وہ. ذالکا مذکر کے لیے آتا اور تلکا مؤنث کے لیے آتا. جیسے آپ عربی انگریزی میں ہی اور شی کا فرق سمجھتے ہوں گے، بس ایسے ہی مذکر مؤنث کا فرق یہاں بھی ہے. تلکا مؤنث کے لیے، ذالکا مذکر کے لیے آتا ہے. تلکا سے مراد وہ اب ترجمہ کیا ہے یہ. لوگ کہتے ہیں ترجمہ وہ ہونا چاہیے. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جب بھی غور کرتے ہیں لوگ. شروع میں ہم سورہ بقرہ کے شروع میں آ چکا تھا ذالک الکتاب، وہاں بتا چکے ہیں، لیکن اس وقت لوگ اس میں سے بہت نہیں تھے، بہت نئے لوگ آ گئے ہیں. جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ کتاب در حقیقت اس کتاب کی نقل ہے جو اصل کتاب ہے. اور وہ اصل کتاب کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون. وہاں کسی کے ہاتھ نہیں پہنچتے سوائے پاکیزہ فرشتوں کے. اس کتاب کی طرف اشارہ ہے ذالکا اور تلکا سے. اگر ذالکا ہے تو وہ کتاب، اور تلکا ہے تو اس کتاب کی آیتیں، کیونکہ آیتیں مؤنث ہے. آیتن جس میں تے لگ جائے وہ مؤنث کی پہچان ہے. تو وہ آیتیں جو لوح محفوظ کے اندر درج ہے، جس کو اللہ نے فرشتے کے ذریعے نقل کر کے قلب مصطفیٰ پر نازل کیا اور آپ کی زبان اقدس سے نکل کر وجود میں آیا، اور وہاں سے تابعین کے ذریعے درجہ بدرجہ آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے. آج کروڑوں انسان نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے. تو تلکا سے اشارہ اس لوح محفوظ کی طرف جاتا ہے. یہ وہ کتاب ہے یا یہ وہ کتاب کی آیتیں ہیں، اس لیے ذالکا آئے گا اور تلکا آئے گا. تلک آیات الکتاب الحکیم. وہ آیتیں، آیات جمع ہے، آیتن واحد ہے. نشانی کو بولتے ہیں. کس چیز کی نشانی؟ نشانی کے معنی آتے ہیں پہچان، علامت کے. یہ آیت ہے، یہ نشانی ہے. کس کی نشانی ہے؟ کس چیز سے آئی ہے؟ الکتاب سے مراد قرآن، اور الحکیم اس کی صفت ہے، حکمت والی کتاب یعنی قرآن. قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں. قرآن کریم کے تقریباً آپ ناموں کو شمار کرتے جائیں گے تو مختلف ناموں سے اللہ نے یاد کیا ہے. کہیں اس کتاب کو حکمت والی کہا اور اس کی آیتوں کو متشابہ کہا، کہیں اس کی آیتوں کو محکم کہا، کہیں اس کی آیتوں کو مفصل کہا. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے جتنے رنگ میں رکھا ہے، اب آپ دیکھیں یہ کتاب اور یہ آیتیں الفاظ کے لحاظ سے محکم ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. احکام کے لحاظ سے محکم ہے کہ اس میں شبہ نہیں ہو سکتا. علوم کے لحاظ سے مستحکم ہے کہ اس کے اندر سے جو بات نکلے گی وہ سچی ہوگی. اور جتنے لحاظ سے آپ دیکھتے جائیں گے
ہر لحاظ سے یہ آیتیں مستحکم ہیں اور حکمت سے پر ہیں۔ اس کتاب کا صحیح تعارف حضرت علی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، وہ طویل حدیث ہے۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے، وہ حدیث انشاءاللہ جب موقع آئے گا، قرآن کریم کی فضیلت آگے آ رہی ہے، ان جگہوں میں اس کو میں پیش کروں گا، پورے متن کے ساتھ صرف وہی حدیث سنانے کے لائق کم سے کم اس کے واسطے 1 گھنٹہ درکار ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کی مضبوط رسی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے۔ وہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی، غفلت میں چھوٹ سکتی ہے۔ اس میں ماضی کی تمام باتیں ہیں، آئندہ ہونے والے واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، تمہارے واسطے حلت و حرمت کے احکام ہیں۔ اس کے پڑھنے سے دل آسودہ نہیں ہوتا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، علماء کبھی اس کے پڑھنے سے سیر نہیں ہوتے، پیاسے ہی پیاسے رہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے زبان تر و تازہ، دل مزکہ اور صاف ستھرا، اور نگاہیں گوہربار ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب کی فضیلت میں وہ روایت اتنی طویل ہے کہ آپ پڑھتے چلے جائیں۔ تو اس کتاب کی آیتیں ہیں اور کتاب حکمت والی ہے، لہذا ہر آیت میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ حکمت کے معنی تہ کی باتیں، راز کی باتیں، دل میں اتر جانے والی باتیں، اصلاح کرنے والی باتیں، یہ سب ترجمے کیے گئے ہیں۔ پہلی آیت میں اشارہ کر دیا کہ جتنی آیتیں ہیں اس کتاب کی حکمت والی ہیں، لہذا تم اس حکمت سے استفادہ کرو۔ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ الحکمت غالۃ المومن، مومن کا گمشدہ خزانہ حکمت ہے، جہاں بھی مل جائے اسے لے لینا چاہیے۔ اب یہ آیتیں اس کتاب کی ہیں جو حکمت والی کتاب ہے، لہذا اس کتاب کی آیتوں میں کیا ملے گا؟ حکیمانہ باتیں ملیں گی، اور وہ آپ کا گمشدہ خزانہ ہے اگر آپ مومن ہیں، لہذا آپ اس کو چن چن کے جمع کرنا چاہیے۔ یہ ترغیبی بات ہو گئی۔ سب سے زیادہ تعجب مکے والوں کو اس پر تھا کہ ہماری اصلاح کے لیے اللہ نے ایک انسان کو بھیجا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ انسان کیوں بھیجا؟ اس آیت میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا۔ مانے کیا؟ حل کے مساوی ہے یہ۔ حل مانے کیا اور مانے کیا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہیں حل استعمال ہوتا، کہیں استعمال ہوتا۔ بالعموم الف لام ہے آگے تو حل استعمال ہوتا، الف لام نہیں ہے تو استعمال ہوتا۔ تھوڑا سا عربی سہو، برداشت کرو، تھوڑا سا عربی دل میں آیا تو انشاءاللہ یہاں عربی جماعت بھی شروع کر دیں گے تاکہ لوگ عربی سیکھیں۔ تو اور حل میں کوئی خاص فرق نہیں، دونوں حل کے معنی کے معنی ایک ہی ہیں۔ معنی کیا، کانا معنی ہے، للناسی لوگوں کے لیے، عجباً تعجب کی چیز، قابل تعجب ہے، ان یہ کہ اوحینا وہی بھیجا ہم نے، الی رجل منہم ان میں سے ایک مرد کی طرف، الی رجل منہم ان میں سے ایک رجل کی طرف یعنی شخص کی طرف ہم نے بھیجا، ان انذر الناس یہ کہ ڈر سنا دے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا اور بشارت دے دے ان کو جو ایمان لے آئے۔ کس بات کی بشارت؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم کہ بے شک ان کے لیے سچا مقام ہے ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون کافروں نے سن کر کہا، ان ھذا بے شک یہ لساحر مبین البتہ صریح جادوگر ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ لفظ سنا آپ نے، پہلا ٹکڑا جس میں کہا گیا ہے کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف اپنا حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دے اور ماننے والے مومنوں کو بشارت سنا دے؟ کیا تم پر اس پر تعجب ہو رہا ہے؟ مکے والے کہتے تھے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟
مکے والوں کے پاس فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ ہمارے پاس ہماری اصلاح کے لیے ایک انسان کو کیوں بھیجا؟ ایک مرد کو کیوں بھیجا؟ ایک رجل کو کیوں بھیجا؟ اس کا دو جواب دیا اللہ نے، ایک تو یہاں اور ایک پیچھے گزر چکا ہے سورہ انعام میں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بجائے انسان کے ہم فرشتہ بھیج دیتے تو دو شکل تھی، یا تو وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو اسے کوئی دیکھ نہ پاتا، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس سے کوئی میل جول نہیں کر پاتا، اس کی کوئی نقل نہیں کر پاتا، کسی کو نظر آتا ہی نہیں تو اس کی تقریر کیسے کرتا؟ اور اگر اس فرشتے کو ہم اصلی شکل کے بجائے بشکل انسان بھیج دیتے، جیسا مریم کے پاس جبریل کو بشکل مرد بھیجا تھا جب وہ حمام میں نہا رہی تھی، سورہ مریم میں اللہ نے کہا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ فرشتہ جبریل متشکل ہو کے ڈھل کے بشرن سویہ ایک خوبرو نوجوان کھڑا ہوتا ہے۔ مریم ڈر جاتی ہیں اور کہتی ہیں انی اعوذ بک، میں تم سے پناہ مانگتی ہوں، انی اعوذ بالرحمن منک، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے، ان کنت تقیہ، اگر تو ڈرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرتی کیا ہو، رحمان ہی نے بھیجا ہے، ان کی پناہ چاہ کر فائدہ نہیں، میں خود سے کچھ نہیں کرنے والا ہوں، ان کے حکم سے آیا ہوں۔ قصہ طویل ہے، مجھے دکھانا صرف یہ تھا کہ بشکل مرد فرشتہ ڈھل سکتا ہے۔ الفیۃ الحدیث میں جو حدیث مشہور ہے، حدیث جبریل، وہاں بھی جبریل بشکل انسان آئے، دہیہ کلبی صحابی کی شکل میں آئے اور نبی کے پاس بیٹھ کر سوال جواب کیے۔ اس سے بتانا یہ ہے کہ فرشتہ مرد کی شکل میں آ سکتا ہے۔ کون جانتا کہ یہ فرشتہ ہے کہ مرد ہے؟ جب وہ مرد کی شکل میں ہے تو مرد نظر آئے گا، یہ فرشتہ ہے جب تک نہ کہا جائے کون پہچانتا؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا، ابھی آئے تھے، کون تھے معلوم نہیں؟ معلوم، کہا یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو انسان نہیں تھے۔ تو اگر فرشتہ انسانوں کے پاس نبی بن کر، رسول بن کر آتا اپنی اصلی شکل میں تو کوئی دیکھتا نہیں، اور انسان کی شکل میں آتا تو کون جانتا کہ یہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے؟ پھر فرشتے کو خواہش نہیں، فرشتے کو بھوک نہیں، فرشتے کو پیاس نہیں، اس کی نقل کرنے کا ہم پابند بنائے جاتے اگر، تو ہم اس کی پابندی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے انسان کی اصلاح کے لیے انسان کو بھیجا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، یہ ہے انعام۔ انسان بنا کر بھیجتے یا فرشتہ بنا کر بھیجتے، شبہ باقی رہتا لوگوں کا۔ اس لیے ہم نے اس فرشتے کو نہیں بھیجا، انسانوں کی اصلاح کے لیے انسان کو بھیجا، تاکہ انسان کے لیے نمونے کامل انسان بن کر دکھائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی بات پر اللہ کو خود تعجب ہے، ان کا یہ تعجب خود بجائے تعجب کی جگہ ہے۔ انسان کی اصلاح کے لیے، انسانوں کے وہ ایسے نمونہ بنانے کے لیے اگر انسان نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ اس لیے ان کے اس تعجب پر تعجب ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا ہے مکے والوں کو تعجب؟ ان اوحینا، کہ ہم نے وہی بھیجا، الی رجل منہم، ان میں سے ایک مرد کی طرف۔ یہ منہم کا لفظ بتاتا ہے کہ انہی میں سے، یعنی مکے والوں میں سے، عربی نسل میں سے ایک آدمی کو اللہ نے وہی بھیج کر اپنے حکم سے باخبر کیا تاکہ مکے والوں کو ڈرائے۔ یہاں کئی چیزوں میں اشکال لوگوں کو ہوتے ہیں، کئی چیزوں میں، اور مختلف لوگ بحثیں چھیڑتے ہیں غیر ضروری۔ سیدھا سادہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک انسان کو بحیثیت رسول کے منتخب کر لیا ہے تاکہ وہ نمونہ کامل بنے کہ اس کی نقل کر لو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔
یہ ہے مقصد۔ اب کوئی اگر اس میں شکلیں پیدا کرے، رسول بشر تھے یا نور تھے یا جن تھے یا فرشتے تھے، یہ کوئی بحث قرآن نے نہیں کیے، یہ صرف الجھانے کی بات ہے، صرف الجھانے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسا ہی وجود میں آئے جس طرح عام انسان دنیا میں وجود میں آتا ہے، جس طرح سارے انبیاء وجود میں آئے۔ آپ کی ماں تھیں، آپ کے والد تھے، آپ کے دادا تھے، آپ کی نانی تھیں، آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کے داماد تھے، آپ کا دانت ٹوٹا، آپ کے جسم سے خون نکلا، آپ کے جسم سے فضلات خارج ہوئے، بالکل انسانوں کی طرح تھے۔ فرق کہاں ہوتا ہے؟ وہی آتی تھی وہاں، اور کسی کے پاس وہی نہیں آتی۔ وہاں اللہ کا پیغام آتا تھا، یہاں کسی کے پاس پیغام نہیں آتا۔ وہاں معجزات ظاہر ہوتے تھے، یہاں معجزات ظاہر نہیں ہو سکتے۔ وہاں اللہ کی طرف سے خصوصی عنایات تھی، بحیثیت بشر کے، بحیثیت مرد کے، ہر قدم پر رہنمائی موجود تھی۔ جب آپ انگلی اٹھاتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتے، یہ اللہ کا خصوصی انعام تھا۔ پیاس لگی، گلاس میں اپنے ہاتھ رکھا، انگلیوں سے پانی کے فوارے چھوٹ جاتے۔ آٹا کم تھا، لعاب دہن ٹپکایا، 300 آدمی نے کھانا کھا لیا۔ بکری تھوڑا سا 2 آدمی کے حصے کے بقدر تھی، آپ نے اس کو ڈھانپ کے کھلایا تو 300 لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، یہ سب معجزات ہیں۔ ان معجزات کی بنا پر نبی کے انسان ہونے کا انکار کرنا قطعاً غلط ہے۔ آپ کے جسم سے خوشبو آتی تھی، یہ خصوصی انعام تھا۔ پسینے میں خوشبو آتی تھی، یہ خصوصی انعام تھا۔ آپ کے جسم کے ہر حصے سے خوشبو آتی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انسان نہیں تھے، فرشتہ ہو گئے تھے۔ فرشتہ کہنا نبی کی توہین کرنا ہے۔ فرشتے کے تو وہاں پر جلتے تھے، اور سب سے بڑے فرشتے کے پر جلتے تھے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تھے۔ فرشتہ کہنا آپ کی توہین کرنا ہے۔ فرشتوں کا مقام آپ سے بہت پیچھے ہے۔ جبریل نے بڑی عاجزی سے کہا تھا، اگر میں یہاں سے 1 قدم آگے جاؤں گا تو میرے پاؤں، میرے پر 600 پر ہیں، پورے جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ یہاں سے صرف آگے آپ ہی جا سکتے ہیں اور آپ کی رب کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ جبریل سب سے بڑا نوری فرشتہ ہے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی تمام خصوصیات، تمام ہدایات، تمام روحانی ملکات، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن ان وجوہات کی بنا پر آپ کو انسان نہ ماننا، آپ کو مرد نہ ماننا اور آپ کو جن سے بشر سے خارج کر دینا، یہ قرآن کریم کی آیتوں کا انکار ہے۔ ایک آیت نہیں، ایسی 10 آیتیں موجود ہیں۔ یہ آیت آپ کے سامنے آ گئی سورہ یونس کی، آگے آیت انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں آ رہی ہے، یہی الفاظ کے ساتھ، اسی رسولوں کے ساتھ۔ جن جن جگہوں میں یہ لفظ آتے رہیں گے ہم آپ بتائیں گے انشاءاللہ، خاص طور سے سورہ انبیاء پارہ 17 کے اندر، جتنے رسول کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے سب مرد تھے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ رجال لغت میں دیکھو رجل کی جمع ہے، مرد کو کہا جاتا ہے۔ تمام مفسرین جتنے مفسرین گزرے ہیں سب نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ تو رجال رجل کی جمع ہے، رجل کے معنی مرد۔ اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کے سب جنس رجل میں سے تھے۔ 3 ہی جنس ہوتی ہے، نور، نوری جس کو بولتے ہیں، نوری، ناری، خاکی، 3 ہی ہیں۔ نوری فرشتے ہوتے ہیں، ناری جنات ہوتے ہیں، خاکی انسان ہوتے ہیں۔ جتنے رسول آئے سب خاکی میں آئے، انسانوں میں آئے، نہ نوری میں آئے نہ ناری میں آئے۔ تمام رسول کس میں آئے؟ خاکی میں آئے۔ یہ کس نے کہا؟ سورہ انبیاء پارہ 17، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے وہی بھیجا ان کی طرف۔ تو اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں پر تنبیہ کی ہے کہ جن کو تعجب ہے اس بات پر کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وہی بھیجا۔ مسلمات میں سے یہ بھی ہے، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی
کہ میری نسل میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں اللہ کی آیتیں سنائے، ان کے دل کا تزکیہ کرے اور ان کے لیے کتاب کی تعلیم کرے۔ جن صفتوں سے متصف رسول مانگا تھا انہوں نے پہلے پارہ میں، پہلے پارے کے اندر ربنا وابعث فیہم کے ذریعے اللہ نے انہی صفات والا رسول بھیجا سورہ آل عمران چوتھا پارہ کے ذریعے، اور انہی صفات پر ہمیشہ آپ گامزن رہے سورہ جمعہ پارہ 18 کے ذریعے۔ وہی 3 صفتیں، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب۔ وہاں لفظ کیا ہے؟ رسولا منہم، رسولا منہم، انہی میں سے رسول بھیج، یعنی ابراہیم کی اولاد میں سے۔ چنانچہ آپ خود کہتے تھے جدی ابراہیم، میرے دادا ابراہیم ہیں، میں ابراہیم کی نسل سے ہوں۔ ابراہیم کے خاندان میں 4 پشتوں تک نبی آئے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، اور اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا، آخر میں جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں۔ بقیہ بنی اسحاق میں سب نبی پیدا ہوئے، حضرت یوسف تک، حضرت موسیٰ تک، حضرت عیسیٰ تک سب ادھر پیدا ہوئے بنی اسحاق میں۔ وہ بھی ابراہیم کی اولاد، یہ بھی ابراہیم کی اولاد۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک ہی نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودی چاہتے تھے کہ وہ بھی ان میں کیوں گئے، ہم میں آنا تھا، ہم اس لیے نہیں مانیں گے کہ ہم میں کیوں نہیں پیدا ہوئے۔ یہ وہ بنیادی حقائق ہیں جن کا انکار کرنا سورج کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے انسانوں کو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، یہ تو اللہ کی منشا ہے، انسانوں کے واسطے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے۔ آگے فرمایا 2 باتیں بڑی خاص۔ نمبر 1 کہ اس رسول کے پاس پیغام یہ تھا ان انذر الناس، لوگوں کو ڈراؤ۔ کیوں ڈراؤ؟ کیونکہ بیشتر لوگ آخرت کو، توحید کو، رسالت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ڈر ہی مناسب ہے جب تک وہ نہ مان جائیں، اور جو مان گئے بشر، بشارت دے دو ان کو جو ایمان والے ہیں۔ بشارت کس بات کی ہے؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان کے لیے سچا قدم ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ قدم، قدم، آپ کے پاس جو پیر رکھتے ہیں نا اسے قدم بولتے، وہی قدم یہاں بھی ہے، تھوڑا سا فرق کے ساتھ۔ قدم جمانا اردو کا محاورہ ہے، تو قدم صدقن کے معنی سچا قدم، سچا مرتبہ، سچی منزلت، سچا وحدہ اور سچا مقام، سچی بلندی، سچی رفعت ان کے رب کے پاس ہے۔ ایمان والے دنیا میں کسی کے پاس رفعت چاہتے ہیں، یہ غلط ہے، ان کی بلندیاں ان کے رب کے پاس موجود ہیں۔ یہ مومن کے واسطے اللہ نے انعام بھیجا ہے، قدمہ۔ اس کے بعد لفظ صدق، صدق مانے سچائی، یہاں ظاہر کر دیا کہ وہ جو مقام صدق ہے یہ صدق کی بنیاد پر ملے گا، سچائی کی بنیاد پر ملے گا۔ پیچھے آپ سن چکے ہیں کعب بن مالک کا واقعہ، غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، نجات کیسے ملی؟ سچائی سے ملی، 50 دن کے بعد صحیح لیکن سچائی سے نجات ملی۔ اللہ فرماتے ہیں کسی بھی مومن بندے کو قدم صدقین، بلند سچا مقام حاصل کرنا ہے تو دھوکے بازی سے نہیں حاصل ہو سکتا، سچائی سے ہی حاصل ہو سکتا۔ ایک مقام پہ فرمایا یوم ينفع الصادقین صدقہم، جس دن سچوں کا سچ نفع دے گا، یہ وہی دن ہے، سچوں کا سچ نفع دے گا۔ سچوں کا سچ سے مراد صداقت کے ساتھ توحید، صداقت کے ساتھ رسالت، صداقت کے ساتھ ماننے کا جذبہ، زبانی جمع خرچ کیا، سچائی دل میں نہیں ہے تو یہ کام میں آنے والی شے نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قدم صدق عند ربہم، ان کے رب کے پاس سچا قدم، پورا پورا مرتبہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص زیادہ کا حقدار تھا کم مل جائے، نہیں، پورا پورا ملے گا۔ ان تمام باتوں کو سن کر مومن تو خوش ہو گئے،
لیکن کافروں نے کیا کہا؟ قال الکافرون ھذا، قال الکافرون، کہا کافروں نے کیا کہا؟ ان ھذا، بے شک یہ بات، بلا شبہ صریح، لساحر مبین، کھلا کھلا جادو ہے۔ جس بات کا جواب نہیں اس کو جادو کہا دیا کرتے تھے، جس بات کے لیے کوئی جواب نہیں ملتا اس کو جادو کہا کر ٹال دیا کرتے تھے۔ جادو کیا ہے اس میں؟ جادو کیوں کہتے تھے وہ؟ فرمایا کہ جادو اس لیے کہتے تھے جیسے کہ کوئی بات جادو اثر کرتا ہے، جادو جیسے اثر کرتا ہے ایسے نبی کی یہ بات لوگوں پر اثر کرتی تھی، تو اس کلام کو ہی جادو کہہ دیا۔ خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیان جادو ہوتا ہے، ان من البیان لسحرا، یہ حضور کے ارشاد ہیں، ان من البیان لسحرا، بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں، جس طرح جادو اثر کرتا ہے ایسے وہ بیان اثر کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بیوی اسلام میں لے آئی، شوہر سنا، شوہر اسلام میں آ گیا، جو سنتا اسلام میں آ جاتا۔ اس لیے نبی کی ان صریح باتوں کو وہ جادو کہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا کیا الزام لگایا انہوں نے کہ یہ جادوگر ہے، صریح، ساحر مبین، جادوگر کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ جادوگر کہا تھا۔ کیوں؟ کلام کے صحیح اثر کرنے کی وجہ سے۔ ان کے پاس تو لاٹھی تھی معجزات کی شکل میں، اس کو جادو کہا، لیکن یہاں تو صرف کلام تھا زبان پر۔ بڑے بڑے عرب کے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے شعراء اور خطیب جب آپ کی بات سنتے تھے تو ان کا دل پسیج جاتا تھا اور ان کی آنکھوں سے کفر پانی بھر کر نکل جاتا تھا، اس لیے آپ کو وہ ساحر کہتے تھے، جادو کہتے تھے۔ ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ کھلا ہوا صریح جادوگر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتے تھے، پیغام الہی پہنچاتے تھے۔ اس کا ایک جز بہت اہم ہے، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب جو حقیقی ہے وہ اللہ ہے۔ اب اللہ کی تعریف، کیونکہ اللہ کی ذات کا تعارف نہیں ہو سکتا، بندہ اللہ کا تعارف ذاتی طور پر نہیں سمجھ سکتا، بھٹک جائے گا۔ تو اللہ کو کیسے پہچانے؟ اللہ کے صفات سے، اللہ کی مصنوعات سے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے، ان میں غور کرنے سے اللہ کی طرف بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو تعارف کروایا اللہ نے، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں۔ خلقا، پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، زمین کو، فی میں، 6 ایام، یوم کی جمع ہے دن، کل 6 دن میں پیدا کیا۔ پھر سن لو ایک مرتبہ جملہ، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ رب کہا، رب، رب تمہیں وجود میں لانے والا، تم معدوم تھے تمہیں موجود کرنے والا، تم نہیں تھے تم ہو، یعنی نیست سے ہست کرنے والا۔ رب کی تعریف کیا ہے؟ رب وہ ذات ہے جو تمہیں عدم سے وجود میں لائے اور آہستہ آہستہ پال کر درجے کمال تک پہنچائے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے تمہاری بندگی کا؟ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں۔ چھ دن میں پیدا کیا۔ 2 سوال، ایک تو اللہ تعالی کو 6 دن لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ آپ اس سے پہلے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں سن چکے ہیں اللہ اتنے قادر ہیں کہ کن کہہ دے وہ ہو جاتی، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جاتی۔ تو 6 دن لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال یہ کہ 6 دن تھے کیسے جب زمین نہیں تھی اور آسمان نہیں تھا؟
تو زمین اور آسمان کے درمیان سورج بھی نہیں رہا ہوگا، اور دن اور رات کا تعین سورج سے ہوتا ہے، سورج ڈوبا تو رات اور نکلا تو دن۔ جب زمین نہیں، آسمان نہیں، سورج نہیں، چاند نہیں، تو پھر دن 6 ہوئے کیسے؟ ان کا وجود میں آنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ 2 اشکال عام طور سے ہر مفسر نے اٹھا کر جواب دیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، پہلا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو 6 دن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حکمت بتانا مقصد ہے کہ سب کچھ قدرت رکھنے والا ایک لمحے میں کن کہہ کر پیدا کرنے پر جو قادر ہے، اس نے بھی 6 دن لگایا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے دنیا میں ہر چیز بتدریج کرنا ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر جوان ہو کے بوڑھا ہو گیا، نہیں، کچھ دن لگیں گے جوانی پہ آنے کے لیے، بڑھاپے کی طرف جانے کے لیے۔ ہر چیز بتدریج جاتی ہے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کو رہ سکتا یہ چیز کہ اچانک کوئی چیز پیدا ہو جائے، اچانک وجود میں آنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجدید رکھا ہے، پہلے انسان پیدا ہوتا، پھر آہستہ 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 بڑا ہوتا، تو تدریج سکھایا تاکہ ہر انسان اجرت سے دور ہو کر کے اسباب کے دائرے میں آئے۔ تو انسان کے لیے راستہ بتایا۔ دنیا دور الاسباب ہے، اس میں ہر چیز درجہ بدرجہ لمحہ بلمحہ آگے بڑھتی ہے۔ اور رہا سوال یہ کہ جب آسمان زمین نہیں تھے، سورج چاند نہیں، تو 6 دن ہوئے کیسے؟ فرمایا کہ اتنی مقدار مراد ہے، یعنی 6 دن میں جتنا وقت لگتا ہے اس وقت میں اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے۔ یہاں وقت مراد لیا ہے کیونکہ یہ ظرف ہے، یہ برتن ہے، یعنی 6 دن میں بنایا، یعنی بقدر 6 دن میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں بنایا۔ تیار ہو گئے زمین اور آسمان۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ مستوی ہوا۔ استوا کے معنی مستوی ہونا، علی العرش، عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہ آیت مراد ہے۔ فرماتے ہیں امام مالک جیسے لوگ، امام مالک تابعی میں سے ہیں، ائمہ 4 مجتہدین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ معلوم، استوا مانے بیٹھنا معلوم، عرش مانے معلوم، کیفیت نہیں معلوم، کیفیت نہیں معلوم، کیسا بیٹھتے ہیں یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ یوں دیکھا جائے تو عرش اتنا وسیع ہے کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر عرش محیط ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ عرش 7 آسمان سے اوپر ہے اور دنیا اللہ سے خالی ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے ایسا، دونوں کو ایسے لوگ ہیں، ان کا نام میں نہیں بولنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دنیا خالی سمجھتے ہیں وہ، اللہ عرش پہ ہے، دنیا پوری خالی ہے اللہ سے۔ عرش تو اتنا بڑا ہے کہ 7 زمین 7 آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب پر عرش محیط ہے۔ کیوں؟ دلیل کے بغیر بات نہیں چلتی ہے۔ قرآن کریم سامنے رکھو، اصلاح ہوتی ہے۔ آیت الکرسی تو آپ کو معلوم ہے، پورے قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت توحید کے دلائل میں کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کا نام آیت الکرسی کیوں ہے؟ اس میں کرسی کا لفظ ہے، اور وہ کرسی کہاں رکھی ہے؟ عرش کے اوپر رکھی ہے۔ آیت پڑھ لیجیے اب، وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسیہ، وسیع ہے اس کی کرسی۔ کتنا وسیع ہے؟ السماوات، آسمان 7، آسمان 7 کیسے؟ سماوات جمع ہے، 7 آسمان۔ وسع کرسیہ السماوات
والارض، اور زمین کو بھی وسیع ہے. اور جب زمین کو بھی حاوی ہے اور آسمانوں کو حاوی ہے تو ان کے بیچ کا خلا خود ہی شامل ہو گیا. ان تمام پر اللہ کی کرسی محیط ہے. اور یہ کرسی کہاں ہے؟ عرش پہ ہے. اور عرش کرسی کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کسی بڑے میدان میں انگوٹھی پھینک دو، میدان میں انگوٹھی پھینک دو، اس انگوٹھی کو اس میدان سے کیا نسبت ہے؟ بس یہ نسبت ہے اس کرسی کو عرش کے مقابلے میں. تو اتنا بڑا عرش ہے، کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین اور آسمان کی وسعتوں کو گھیرے ہوئے ہے. خود اللہ نے فرمایا ہے سورہ زخرف میں آیت نمبر 84 میں، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. وہی اللہ ہے جس کی بندگی آسمانوں میں ہوتی ہے اور زمین میں ہوتی ہے. تو اللہ اپنے عرش پر ہیں، لیکن عرش ان کا محدود نہیں ہے، ساری کائنات کو محیط ہے. اور عرش پر اپنی شان کے مطابق ہیں، کیونکہ اللہ کو اگر عرش پہ آپ مانیں کسی ایک سمت میں ہے باقی سمتوں میں نہیں ہے تو اللہ کا محدود ہونا لازم آئے گا. یہ عیب ہے، اللہ پاک ہے عیب سے. اللہ کرسی پر بیٹھا ہے، تشبیہ اگر دیں گے کہ بیٹھک کی طرح بیٹھا ہے تو معلوم کیا ہوا؟ وہ معلق ہے، معلق ہونا عیب ہے. کسی کرسی میں سمانا، کسی عرش میں سما جانا، یہ محدود ہونا ہے. اللہ لا محدود ہے، محدود نہیں ہو سکتا ہو. تو ان بندے کی عقل فہم اس کی کیفیت سے واقف نہیں ہو سکتی ہے. ہاں میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے اللہ عرش پر مستوی ہیں. مستوی کیسے ہیں یہ انہی کو معلوم. البتہ یہ عرش اور کرسی اتنی وسیع ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کی وسعتوں میں سما جاتے ہیں. لہذا اللہ کی ذات نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. کوئی شے اس کی قدرت سے، اس کے علم سے، اس کے ارادے سے، اس کی مشیت سے باہر نہیں جا سکتی ہے. اس سے پہلے یہ بحث پیچھے آ چکی ہے سورہ اعراف کے حوالے سے. سورہ اعراف میں یہ بحث آ چکی ہے اور آگے پھر انشاءاللہ سورہ طٰہٰ پارہ 16 میں پھر آئے گی. سورہ حدید 27 میں آئے گی. کئی مقام پر یہ بحث آئے گی. فی الوقت دو باتیں یاد رکھ لو. اللہ کی 7 صفتیں، 7 صفات کمالیہ ذاتیہ ہیں. اللہ کے وجود سے، اللہ کی ذات سے یہ الگ نہیں ہو سکتی. یہ ذات اور یہ صفات دونوں ایک چیز کا نام نہیں ہے، لیکن دونوں متصل ہیں، جدا نہیں ہو سکتی. اللہ کی ذات سے اللہ کا علم متصل ہے، جدا نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات سے اللہ کی حیات جدا نہیں ہو سکتی. اللہ کی ذات سے اللہ کی قدرت الگ نہیں ہو سکتی. اللہ کی ذات سے اللہ کی مشیت الگ نہیں ہو سکتی. اللہ کی ذات سے اللہ کا تکلم الگ نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات سے اللہ کی سماعت الگ نہیں ہو سکتی. یہ 7 صفات کمالیہ ذاتیہ اللہ کی ذات سے متصف ہیں، الگ نہیں ہو سکتے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو عرش پہ ہے اور اس کا علم زمین پہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علم میں اس کی ذات میں کچھ فاصلہ ہے، کچھ دوری ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اپنے ذات اور صفات سے الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کے صفات میں اتصال ہے، انفکاک نہیں ہو سکتا. ان تشریحات کے بعد آگے چلیں. اللہ مستوی عرش ہے، یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر کرتے ہیں. یدبر الامر، تدبیر کرتے ہیں. کس کی؟ الامر کی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایک مرتبہ کائنات پیدا کر دیا، پھر عقل عاشر کو پیدا کر دیا، اب وہ سارے کام کو دیکھ لیتی ہے، اب اللہ کی ضرورت نہیں، چھٹی. اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ کو کسی کی طرف سے چھٹی کی ضرورت نہیں. یدبر الامر، اللہ تعالیٰ خود تدبیر کرتے ہیں تمام معاملات کی، کسی کی انہیں کوئی حاجت نہیں. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ خیر کا خالق ہے، وہ شر کا خالق ہے. نہیں، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. خالق کل شیء،
خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی شفیع، لا ما من شفیع، نہیں ہے کوئی شفیع یعنی کوئی سفارش کرنے والا، الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہ ٹکڑا کیسا صاف ہے، کتنا صریح ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا شفیع نہیں ہے، یعنی اللہ کی حکومت میں شرکت، اللہ کی بادشاہت میں دخل تو بہت دور کی بات ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے پر قادر نہیں۔ اس آیت کا مضمون اور مقامات پہ اللہ نے فرمایا ہے لا یملکون منہ خطابا، اس سے بات کرنے کی کسی کو جرات نہیں۔ اور سورہ مدثر میں فرمایا ہے اللہ تعالی کے پاس کسی سفارش کرنے والے کی سفارش مفید نہیں ہے، کوئی سفارش کرنے کی جرات نہیں کرے گا، بات کرنے کی جرات نہیں کرے گا، اور کوئی سفارش کر بھی دیا تو وہ مفید نہیں ہوگی۔ سورہ مدثر پارہ 29 آیت نمبر 40 سے دیکھ لیں آپ، کسی بھی سفارش کرنے والے کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ تو اللہ کے سامنے سفارش کون کرے گا؟ جس کو آپ اجازت دیں گے۔ کس کو دیں گے اجازت؟ جو اس کا استحقاق رکھتا ہو، اور جس کے متعلق سفارش کریں گے اس میں اس کی اہلیت ہو۔ صرف مومن کے حق میں سفارش کی جا سکتی ہے، غیر مومن کے حق میں سفارش کوئی نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے مثال دیا تھا میں نے، ابراہیم جیسے وفادار پیغمبر اپنے باپ والد کے حق میں بھی سفارش نہیں کریں گے، براءت کا اعلان کر دیں گے۔ تو جس کے حق میں سفارش کی جائے اس کا مومن ہونا شرط ہے۔ سفارش کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آپ کی منشا معلوم ہو کر اجازت کرنا کہ آپ کے بارے میں حکم مل جائے، سفارش کر سکتے ہو، بات کر سکتے ہو۔ اس پر طویل کلام ہے۔ جب شفاعت کبریٰ کا منظر ہوگا تو اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے۔ طویل حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ ساری کائنات کے انسان سفارش کرنے سے کترائیں گے۔ سارے انبیاء آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جن جن کے پاس جائیں گے ان کا نام بتایا ہے، یہ عذر کریں گے، یہ عذر کریں گے، یہ عذر کریں گے۔ آخر میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، اور ایسی حمد اللہ کی بیان کریں گے کہ وہ ایسی حمد آپ کی زبان پر اللہ نے اس سے پہلے کبھی نافذ نہیں کیا تھا۔ خصوصی حمد کے کلمات القا ہوں گے، اور جب آپ حمد کے الفاظ کہیں گے تو اللہ مچل جائیں گے، اور رحمت جوش میں آ جائے گی، غضب ٹھنڈا ہو جائے گا، اور حکم ہوگا ارفع راسک سل تعطک، سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے، عطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کا حاصل کیا نکلتا ہے؟ اجازت لیے بغیر کوئی زبان نہیں چلائے گا، اجازت ملے گی تب زبان چلے گی، اور اس کے حق میں ملے گی اجازت کہ جو ایمان والا ہوگا، ایمان نہیں ہے تو سب براءت کا اظہار کریں گے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار جس کی اجازت کے بغیر کوئی شفیع نہیں، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم کو اتنا دھیان نہیں؟ یعنی ان دلائل کے سننے کے بعد کہ ان کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں، تدبیر تمام کاموں کی وہی کرتے، مستوی عرش وہی ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق 6 دن میں وہی کرتے ہیں، تمہارے وجود کو عدم سے وہی لانے والے ہیں، یہ سب دلائل سن کر تم کس کی بندگی میں لگے ہو؟ فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو۔
افلا تذکرون، کا تم کو دھیان نہیں؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ تمہارا مرجع کہاں ہے؟ مرجع، مرجعکم، کم مانے تم، یہ ضمیر ہے، نکالو الگ رکھو تھوڑی دیر، تو مرجع بنا۔ اور مرجع کے مانے لوٹنے کی جگہ۔ آپ کا گھر اگر دبیر پورہ میں ہے تو آپ یہاں سے لوٹ کر دبیر پورہ جائیں گے تو وہ کیا ہے؟ آپ کا مرجع۔ میں یہاں آیا تھوڑی چوکی سے، وہاں جاؤں گا، وہ کیا ہے؟ مرجع۔ لوٹ کر جانے کی جگہ کو مرجع کہتے ہیں۔ تم سب جتنے انسان ہو، تمہارا مرجع کیا ہے؟ اللہ۔ تم سمجھتے ہو ہم قبر میں جائیں گے، وہاں سے اللہ کے پاس نہیں جائیں گے؟ راستے کتنے بدل لو، جلا دیے جاؤ، دفن کر دیے جاؤ، دریا برد کیے جاؤ، مچھلیاں کھلا دیے جاؤ، کسی شکل میں دفن کیے جاؤ، لیکن ہو بہو تمہارے واسطے پہنچنا ہے اللہ کی طرف۔ تمہارا مرجع اللہ کی ذات۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے یقیناً۔ دیکھو الفاظ دیکھو، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ۔ یہی کیا کم تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا؟ اس کے بعد حقا، حقا مانے یقیناً، لا ریب، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، تمہیں یقیناً اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اس سوال کا جواب ہے، اسی نے پیدائش کی ابتدا کی ہے، وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ یعنی تمہارے دماغ میں یہ نہ آئے کہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ جس نے پہلی بار پیدا کیا، جب تم نہیں تھے، اب تو کم سے کم مٹی کی شکل میں ہو، ہڈی کی شکل میں ہو، کسی نہ کسی جز کی شکل میں تو ہو، تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہیں، بوروں کی شکل میں تو ہو۔ جب کچھ نہیں تھے اور بنا دیا تو کچھ نہ کچھ ہو تو بنانا کیا مشکل ہے؟ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، وہی دوبارہ اعادہ کرے گا۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے انصاف کے ساتھ۔ بالقسط، انصاف کے ساتھ، ترازو کی تول میں۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا چاہا علل سب اٹھا کر دے دیا، نہیں، بالقسط، انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کیونکہ دنیا میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ مجرم بڑے مزے میں ہوتا ہے اور غیر مجرم سزا بھگتتا ہے۔ اللہ کے پاس ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاس جو جس کے لائق ہوگا اس کو برابر صلہ ملے گا۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے واسطے مشروب ہے گرم گرم پانی، وعذاب علیم، المناک عذاب، بما كانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے یہ کفر کرتے رہے، کفر کی پاداش میں المناک عذاب ہے، گرم پانی کھولتا ہوا ملے گا۔ یہ دو آیتوں میں در حقیقت آخرت سمجھانا مقصد ہے۔ آخرت، تمہارا مرجع اللہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، وہی پہلے بار پیدا کر چکا ہے، دوبارہ وہی پیدا کرے گا۔ اور یہ مت سمجھو دنیا بنایا، زمین و آسمان بنایا، یہ سب کام پہ لگے ہیں، اور جس کے لیے یہ کام پہ لگے ہیں یہ اشرف المخلوقات بلا مقصد کے پیدا کر دیا گیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین مقصد سے پیدا کی گئی، آسمان مقصد سے پیدا کیا گیا، سورج اور چاند مقصد سے پیدا کیے گئے۔ یہ ساری چیزوں کا جو مخدوم کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہے، کرمنا بنی آدم کا مصداق ہے، یہ بے مقصد بنا دیا گیا؟ نہیں، اس کا بھی مقصد ہے، مومن کو جزا ملے گی، کافر کو سزا ملے گی۔ یہ ہے توحید والا آخرت۔ اب دلیل پیش کیا اللہ نے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی اللہ ہے جس نے بنایا ہے سورج کو روشن، ضیاء روشنی، والقمر نور، اور چاند کو چاندنا۔ ایک تو ہے ضیاء، ضاد یا الف، یہ زو کی جمع ہے، زو ان کے معنی روشنی،
اور نورن یہ بھی روشنی. اللہ نے فرق کیا قرآن کریم کی کئی آیتوں میں. جہاں جہاں آپ دیکھیں گے چاند کے لیے نور اور شمس کے لیے یہاں پر ضیاء، اور دوسری آیتوں میں شمس کے لیے سراج اور چراغ، روشنی کا فرق بتایا ہے. جس طریقے سے سورج اس کی روشنی میں تپش اور تیزی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، یہی روشنی جب چاند میں ہوتی ہے تو اس میں نرمی اور لطافت ہوتی ہے، اس میں آنکھوں کی چکاچوند نہیں ہوتی ہے، اس میں سوزش نہیں ہوتی ہے، اس میں جھلسا دینے کا مادہ نہیں ہوتا ہے. دونوں کی روشنی الگ الگ ہے. دن جس میں معاش کا حصول ضروری ہے وہ چاہتا ہے روشنی ذرا تیز ہو، اور رات کی لطافت چاہتی ہے کہ روشنی ذرا مدھم ہو تاکہ رات کا آرام بھی مل سکے. تو چاند رات میں نکلتا ہے، اس کی روشنی کو اللہ نے نور بتایا، اور سورج دن میں نکلتا ہے، اس کی روشنی کو ضیاء کہا. اور ضیاء وہ روشنی ہے جس میں شدت ہوتی ہے، اور نور وہ روشنی ہے جس میں نرمی لطافت ہوتی ہے. یہ اللہ نے اتنا انتظام کیا ہے، یہ فرق مناسب بتا کے رکھا ہے. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور مقدر کیا ہے اس چاند کے لیے منزلیں. منازل جمع ہے، منزل واحد ہے. آپ کے گھر کو گھر کہتے ہیں، چاند کے گھر کو منزل کہتے ہیں. چاند کا ایک گھر نہیں ہے، 28 گھر ہیں اس کے، 28 منزلیں ہیں. کتاب پڑھا تھا بچپن میں آپ نے، بچہ بولتا ہے چاند کی شکل میں اپنے اماں سے، سردی ہوتی ہے کرتا سلاؤ. اماں بولتی ہے تمہاری سائز روز گھٹتی بڑھتی ہے، کرتا تمہارا کون سلاؤں. 14 تاریخ آئی تو بدر کامل، پہلی آئی تو پتلے باریک کاڑی کی طرح. تمہارا ایک جسم ہے ہی نہیں، جب دیکھو گھٹتا بڑھتا. تو اللہ تعالی نے چاند کے لیے 28 منزلیں بنائی ہیں. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، یوں تو 30 دن میں مہینہ پورا ہوتا ہے، لیکن 29 اور 30 کے بجائے اللہ نے 28 کہا. کیوں؟ ایک دن چاند غائب رہتا، نظر نہیں آتا، اس کو شمار کر لیا تو اس طرح 28 منزلیں ہوتی ہیں. اس کا شمار انسان آنکھوں سے کر سکتا ہے. یہ حساب کا ذریعہ ہے. اسی سے چاند سے مہینے بنتے، سال بنتے، حج کے موسم آتے، قربانی کے موسم آتے، رمضان کے روزے آتے، سب چیزیں اسی پہ موقوف ہوتی ہیں. یہ اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے. جس طریقے سے چاند کی 28 منزلیں ہوتی ہیں، سورج کے لیے اللہ نے 365 منزلیں رکھی ہیں. 360 یا 365 دن میں یہ اپنی منزلوں کو پورا کر لیتا ہے. لیکن ریاضی کے جاننے والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، البتہ چاند کی منزلوں کو اس کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. اس لیے مومن کے لیے حساب کے لیے زیادہ آسان اپنے چاند کو رکھا اللہ نے. چاند سے روزہ کیسے رکھیں گے آپ؟ چاند کو دیکھ کر. روزہ کب توڑیں گے؟ چاند کو دیکھ کر. حج کو کب جائیں گے؟ چاند کو دیکھ کر. آپ کے سارے کام چاند پہ موقوف ہوتے ہیں. اسی لیے عربی مہینوں میں پہلے رات آتی پھر دن آتا ہے. شمسی میں پہلے رات نہیں، پہلے دن آتا ہے پھر رات آتی ہے. تو فرمایا اللہ نے بنایا ہے سورج کو روشن اور چاند کے لیے نورانی نے بنایا. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور بنایا اس کی چال کے لیے منزلیں. قدر ایک لفظ ہے، قدر، اسی سے بنا ہے مقدر، اندازہ. اللہ نے آپ کی حیات، آپ کے رزق، آپ کی سعادت، آپ کی شقاوت، ان سب کا جو اندازہ لکھ دیا ہے وہ آپ کا مقدر ہے. آپ کو نہیں معلوم کیا لکھا ہے، جو کہا ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو قدرہ کے معنی اندازہ، قدرہ معنی مقدر. اسی سے مقدار بھی بنتی ہے. اگر وہ زمانی ہے تو زمانے کی مقدار، اور جگہ کی زمین میقات کی جگہ ہے وہ تو اس مقام کی مقدار. اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کئی جگہ استعمال کیا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، سورہ مزمل. کیا مطلب؟ رات اور دن کا اندازہ اللہ کرتے ہیں. کب سے چل رہا ہے سورج اور یہ چاند؟ نہ اس کے پرزے ٹوٹتے
نہ گریسنگ کی ضرورت پڑتی، نہ ان کی رفتار کبھی گھٹتی اور بڑھتی. 1 منٹ کا فرق نہیں ہوا جب سے بنائے گئے ہیں یہ. 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہوا ہے جب سے یہ معمور کیے گئے ہیں چلنے پر. یہ کیا ہے؟ واللہ یقدر اللیل والنہار. رات اور دن کا اندازہ، زمانے کا اندازہ اللہ کیسا کرتے ہیں. 1 لمحہ میں توقف نہیں ہوتا. نہ ان کو گریسنگ کی ضرورت، نہ ان کو آئلنگ کی ضرورت، نہ ان کو مرمت کی ضرورت. بلا کسی ستون کے ایک کشش رکھا ہے اللہ نے. اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں. ساری کائنات کے انسان ابھی کوشش کرتے کرتے تھک جا رہے ہیں تو آسمان اول تک نہیں پہنچے. ان تاروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کی روشنی اب تک زمین پر نہیں پڑی. یہ سارے نظام اللہ نے پیدا کیا ہے. لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم کو معلوم ہو، عدد السنین والحساب. عدد کے معنی گنتی، سنین کے معنی سال، سالوں کی گنتی. تم 70 سال کے ہیں، کیسے حساب لگایا؟ انہی چاند سے اور سورج سے. تمہارے بیٹے کی عمر 18 سال، کیسے معلوم ہوا؟ انہی چاند اور سورج سے. عدد السنین، سالوں کی گنتی، والحساب، اور حساب معلوم کرو. سنت ہے عربی سے حساب کرنا. تنخواہیں عربی سے دیا کرو، عربی سے کاروبار کیا کرو، برکت ہوگی. فرض کفایہ ہے یہ. اگر امت ساری بھلا دے، خالی کیا یاد ہے تو جنوری فروری بس. ربیع الاول یاد نہیں آتا، محرم یاد نہیں آتا، تو پھر گئے کام سے. رمضان آیا کہ نہیں آیا اس سال کیسے معلوم ہوگا؟ یہ فرض کفایہ ہے. کچھ لوگوں کو چاہیے کہ اس کا استعمال ضرور کریں. اس میں اگر نیت یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے اسی کو استعمال کیا ہے تو برکت سنت کی بھی ہو جائے گی. جس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تھا، وہاں سے ہجرت کا سن شروع ہوتا ہے، اور وہ عربی مہینے ہوتے ہیں. محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے. یہ ہے والحساب، گنتی معلوم کرنا. اس سے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے ان تمام کو مگر حق کے ساتھ. یعنی یہ مخلوقات کو حق کے ساتھ بنایا. تو ان مخلوقات کو جس کے لیے بنایا، یہ اشرف المخلوقات، کیا بے مقصد پیدا کیا گیا؟ یفصل الآیات، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں. لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو دانش رکھتی ہے، جو حق تلاش کرتی ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، رات گئی دن آیا، اور دن گیا رات آئی. یہ دن اور رات کے اختلاف میں، ایک کے بعد دیگرے آنے جانے میں قدرت ہے اللہ کی. زمین سے نکلنے والا پھول، ایک میں سرخی ہے، ایک میں پیلا پن ہے، ایک میں سفیدی ہے. گلہائے رگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہان کو ہے زیب اختلاف سے. اس کائنات میں کبھی رات اور کبھی دن چھوٹا رات بڑی، کبھی رات چھوٹی دن بڑا. یہ کون کرتا ہے دن کو رات میں اور رات کو دن میں؟ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. لقوم یتقون، ایسی قوم کے لیے جو تقوی یعنی اللہ کا ڈر رکھتی ہو. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو بالکل غافل. کیسے غافل ہوتے؟ دنیا میں جیسے بہت سے جانور ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، دن رات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سردی گرمی جاڑا برسات آ رہا جا رہا ہے، بس ایسے یہ بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں. مقصد حیات نہیں معلوم. کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں کیا نہ کریں، کس سے خوش ہوتا کس سے ناخوش ہوتا، ہمیں کیسا جینا چاہیے، کچھ پرواہ نہیں. بالکل غافل. ظاہر ہے کہ یہ لوگ اللہ کی ملاقات کی امید کہاں رکھتے ہوں گے. یہ تو دنیا کی حیات پر راضی ہیں، اسی پر مطمئن ہیں. اور دنیا پر مطمئن ہونا یہ غفلت کی دلیل ہے. دنیا بھلا
ایسی جگہ ہے کہ مطمئن ہو جائے آدمی؟ یہ تو 1 منٹ میں خالی ہوا نکلی، غبارے کی پنچر ڈال دیا، جیسے غبارے سے ہوا نکل گئی، غبارہ بیکار ہو گیا، ایسے انسان کے جسم سے ایک ہوا کے ساتھ اس کی روح نکل گئی، یہ تو بیکار ہو گیا۔ کہتے ہیں میوہ پکے پھل پکے تو میوہ، اور بوڑھا پکے تو بنیوا۔ ہمارے پاس مثل مشہور ہے، کوئی بھی میوہ اگر پک گیا ہے تو اس کی لذت بڑھ جاتی ہے، اور یہ انسان پک گیا تو کسی کام کا نہیں، ڈال دو گڑھے میں، کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، کسی کام کا نہیں۔ مثال ہنسنے کی نہیں ہے، سوچنے کی ہے۔ موز پک گیا میٹھا ہوگا، انگور پک گیا میٹھا ہو گیا، انار پک گیا میٹھا ہو گیا، یہ انسان پک گیا تو کس کام کا ہوا؟ اس کے لیے ایک ہی شکل ہے کہ کارآمد بننا ہے تو اپنے مالک کا وفادار بن جا، اور کوئی شکل نہیں۔ لیکن جو آدمی غفلت میں گزارتا ہے شب و روز، کہاں سے آئے تھے، کہاں جانا ہے، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کس کام کے لیے بھیجا، کچھ نہیں پتا، مسافر ہوں کہاں جانا ہے، ناواقف ہوں منزل سے، ازل سے چلتے چلتے گور تک پہنچا ہوں مشکل سے، کدھر جانا ہے پتہ نہیں۔ ایسا انسان غافل ہے، اس غفلت کی سزا جہنم رکھا ہے اللہ نے۔ مومن غافل نہیں ہوتا، مومن چوکنا ہوتا، عقل مند وہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے کو پہچان لے، بس کسی کو نہیں، خود کو پہچان لے۔ کیا پہچان لے خود کو؟ میں کہاں سے آیا، کب سے ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کس کے حکم سے جی رہا ہوں، کس کے حکم سے غذائیں مل رہی ہیں، میرے وجود کا منشا کیا ہے۔ جس نے خود کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا، من عرف رب نفسہ عرف ربہ۔ تو عقل مند وہ ہے جو خود کو پہچانے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے لیے عمل کرے۔ یہ عقل مند ہے نبی کی زبان پر۔ اس کے برخلاف جو غافل ہے اس کا حال یہاں دیکھو آیت میں، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ بے شک جو لوگ نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، لا یرجون امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہم سے ملاقات کی، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، ایمانداری کی بات ہے، آپ میں سے کس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے اور کون اس فکر میں جیتا ہے؟ ہاں، جس کو محبوب سے ملنے کی دھن سوار ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے کی جستجو میں ہوتا ہے، کیسے دیکھ لوں، کہاں مل لوں، کیسے راضی کر لوں اور کیسے خوش کر دوں، اس فکر میں جینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مت سمجھو کہ تم اگر محبت کریں گے تو میں محبت نہیں کروں گا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، مسلم شریف کتاب الایمان۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ جب دل میں محبت ہوگی، اللہ سے ملنے کی طرف ہوگی، تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے دل میں جتنی محبت اللہ کی ہے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اس سے زیادہ محبت ہے۔ کیونکہ پہلی محبت کہاں ہوتی ہے؟ پہلی محبت ہوتی ہے معشوق کے دل میں، آپ جس کو چاہتے ہیں وہاں پہلی محبت ہوتی ہے۔ اگر شمع نہ جلے تو پروانہ نہیں جلتا، پروانہ پہلے نہیں جلتا، پہلے کون جلتا؟ پہلے شمع جلتی ہے۔ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، تانا سوزد شمع کہ پروانہ شیدا می شود۔ اگر شمع کو نہ جلایا جائے تو پروانہ جلتا ہی نہیں، شمع جل جل کے پگھلتی ہے تب جا کے پروانہ جلنا شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو سمجھ لو اس محبت کی توفیق دینے والا تم کو چاہتا ہے،
اس محبت کو محسوس کرو اور غفلت سے نکل کر شب و روز اس کے راضی کرنے کی دھن میں آ جاؤ۔ اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے سارے انسان متفق ہیں اس بات پر کہ دنیا سے سب کو کوچ کرنا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بہت سے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن دنیا چھوڑنے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں چھوڑ کر جانا ہے، اس نقطے پر سب متفق ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ آگے دیکھو، ان الذین، بے شک جو لوگ لا یرجون لقاءنا، ہمارے سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگانی پر، واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہے، یہ مضطرب نہیں ہے، بالکل مطمئن ہے اپنے حال چال پر۔ کیا مشغلہ ہے؟ کھا پی کے مست ہیں۔ ساری کائنات شورش اندلیب نے روح چمن میں پھونک دی، ورنہ یہاں کلی کلی مستی خواب ناز میں، آج سب مست ہیں۔ کسی کو یہ خبر نہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، دستور حیات کیا ہے، ہماری زندگی کا معمہ کیا ہے، کس نے بھیجا، کیوں بھیجا۔ آج سب مطمئن ہیں، واطمأنوا بها۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا پر مطمئن ہونا، دنیا پر راضی ہونا، ہماری ملاقات کی امید نہ رکھنا، یہ تین باتیں دلیل ہیں کہ یہ ہم سے غافل ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہی لوگ ہیں ہماری آیتوں سے غافل۔ جس کے دل میں نور ایمان آتا ہے وہ ان تین کے بجائے تین اور صفتیں پیدا کرتا ہے۔ جب نور ایمان آتا ہے تو اللہ کی طرف قربت بڑھتی ہے، الانابت الی دار الخلود، اور دنیا سے دوری پیدا ہوتی ہے، التجافی عن دار الغرور، اور موت کی تیاری ہوتی ہے اس کے آنے سے پہلے، الاستعداد للموت قبل نزول۔ لہذا جو ہم سے غافل ہیں، ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا پہ مطمئن ہیں، یہیں رہنا چاہتے، معلوم ہوتا ہے ہمیشہ یہیں رہیں گے، اولئک مأواہم جہنم، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ یہ کرتوت کرتے تھے اپنے کسب کی وجہ سے۔ دو آیتیں ہیں، بہت طویل مضمون ہے مگر وقت ہو گیا ہے۔ اس کے برخلاف جو مومن ہیں، ان مومنوں کا حال اور ان کا انعام اور ان کی جنت کی نعمتیں بہت عجیب و غریب ہیں۔ اگر یہ دو آیتیں میں تیز گزاروں تو گزر سکتی ہیں 2 منٹ میں، لیکن آپ کو جنت میں لے جا کر جنت کے مزے دکھا کر آیتیں ختم کروں گا تو اور مزہ آئے گا۔ اس لیے انشاءاللہ یہ دونوں آیتیں جو رکوع کے اندر ہیں آئندہ پوری کروں گا۔ آپ حضرات سے درخواست یہی ہے کہ حسب معمول وقت پر تشریف لائیں۔